پھر حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، ایک بڑی لطیف بات کہی، معرفت کی بات کہی، فرمایا من عرف اللہ من طریق المحبت بغیر خوف ہلاک، ومن عرفہ من طریق الخوف انقطع عنہ بالبعد، ومن عرفہ من طریقہما معا احبہ وقربہ ومکنہ وعلمہ۔ آپ نے فرمایا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور یہ وہ بات ہے جس پر مسلک بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، عقیدے کی جہتیں وجود میں آ گئی ہیں، اس لیے کہ حق اہل اللہ کے پاس تھا۔ سن لو، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور میں اپنی پوری زندگی کے مطالعے کا، پوری زندگی کے تجربے کا، جو زندگی میں پڑھا، جو بیتا، جو سمجھا، جو برتا، اس کا نچوڑ بتا رہا، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ اور معرفت حق صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جو اولیاء و صوفیاء سے ملی، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ جو کچھ اللہ والوں نے بتایا وہ دیکھیے، جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، حضرت علی حجویری، وہ حضرت خواجہ اجمیر، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، وہ حضرت مجدد الفسانی، وہ حضرت شاہ نقشبند، وہ شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی، وہ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، وہ جنید بغدادی، وہ سری سقطی، وہ فضیل ابن عیاض، وہ ذوالنون مصری، وہ معروف کرخی، وہ جو اہل اللہ، وہ با یزید بستانی، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی، معرفت انہی کے پاس ہے، اور جو بات انہوں نے کہی وہ حق ہے، اور اس کے سوا جو اس راہ سے ہٹے، راہ صوفیاء سے، اہل اللہ کی راہ سے، اولیاء کی راہ سے، یا تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراط کی وادیوں میں بھٹک گئے، یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو فقیہ ہو گیا اور صوفی نہ ہوا، یعنی جس نے تفقہ علم شریعت، ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا اور علم باطن اور تصوف کو چھوڑ دیا، فاسق و فاجر ہو گیا، بھٹک گیا، اور جس نے تصوف کا علم، باطن کا علم پایا اور علوم شریعت نہ پائے، احکام شریعت کے علم کو چھوڑ دیا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کرنے والے اولیاء تھے۔ اگر آپ کہیں کہ محدثین کا کیا بنا، امام بخاری کا کیا ہوگا، امام مسلم کس کھاتے میں، امام ترمذی کس کھاتے میں، امام نسائی کس کھاتے میں، امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہ تفصیل کا وقت نہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ سب صرف محدثین نہیں تھے، یہ سب اولیاء تھے، یہ اولیاء اللہ تھے۔ ارے یہ فقیہوں کا کام ہے، میں نے کل رات بتایا تھا کہ امام اعظم کے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقہاء اور علماء کرتے ہیں۔
یہ اولیاء کرتے ہیں، سارا دن علم دین پڑھاتے۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف میرے امام، آپ کے امام، سب اماموں کے امام، امام اعظم سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے اور رات کو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے، مصلی پر اپنی داڑھی پکڑ لیتے، سفید داڑھی پکڑ لیتے اور عرض کرتے مولا اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑی عجیب بات ہوگی، ابو حنیفہ قیامت کے دن بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، حیرت کی بات ہوگی۔ میرے پلے بخشش کے لیے کچھ نہیں، میری داڑھی میں جو سفید بال ہیں ان کا خیال کر کے معاف کر دینا۔ اب مجھے بتائیے یہ علماء کی بولی ہے؟ بس سادہ سا ایک سوال ہے، ارے یہ علماء کی بولی ہے؟ علماء یہ زبان بولتے ہیں؟ نہیں، یہ اولیاء کی بولی۔ یہ کس کی بولی ہے؟ اولیاء کی بولی۔ آپ سمجھیں امام مالک بھئی یہ حدیث کے اور فقہ کے امام تھے، کسی نے ان کے حالات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے